الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو به أذى من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. جس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ البقرہ کا وہ پورشن شروع ہو چکا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ احکام بیان فرماتا ہے. کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں. پچھلے ہفتے جو احکام بیان کیے گئے تھے وہ شہر حرام بیت اللہ الحرام کے حج کے تھے. چاند کے بارے میں سوال تھا، اس طریقے کی چیزیں تھی. اور یہ تھا کہ حج کے بارے میں سوال تھا، اور حرم شریف میں قتال کے بارے میں صحابہ کا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے جواب دے دیا تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں ایک اشکال ہی اٹھا صحابہ کرام کو جب عمرۃ القضاء کے لیے واپس مکہ شریف تشریف لے جا رہے تھے اگلے سال ذوالقعدہ میں. تو صحابہ کرام کو یہ شک و شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار و مشرکین جو ہے جھگڑا کرنے لگیں، مقابلہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے تلواریں لے کے ہتھیار لے کے سامنے آ جائیں اور مسلمانوں کو روکیں، اپنے وعدہ خلافی کریں. تو ایسی کنڈیشن میں پھر ہمارا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام. اللہ جیسے وہاں فرمایا تھا حرم بیت اللہ الحرام میں اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم ان کا قتل کر دو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر وہ لوگ شہر حرام کی بے حرمتی کریں. اچھا، پہلے ہم کو سمجھ لینی چاہیے شہر حرام کون سے ہیں. تو 4 اشہر حرم ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. رجب اس لیے ہے کہ رجب اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس سے پہلے بھی جاہلیت میں بھی رجب شہر حرام تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ لوگ عمرہ کیا کرتے تھے اور اس میں وہ لوگ حملے اور لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ 3 مہینے جو ہیں ذوالقعدہ حج آنے کے لیے، ذوالحجہ حج کرنے کے لیے، اور محرم حج سے واپسی کے لیے. تو اس طریقے سے 3 مہینے یہ ہو گئے اور 1 مہینہ رجب کا ہو گیا. اس طریقے سے ملا کے ٹوٹل 4 مہینے ہیں جو اشہر حرم ہیں. اس کے اندر جاہلیت میں بھی قتال حرام تھا، اسلام میں بھی قتال حرام ہے. تو لیکن اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ صحابہ کرام نے سوال کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ہم لوگ عمرۃ القضاء کے لیے جاتے ہیں اور کفار ہمارا راستہ روکتے ہیں اور ہمارے سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم سے جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ شہر حرام کی بے حرمتی کریں تو تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہے. بے حرمتی بے حرمتی نہیں یعنی کہ ان کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لے سکتے ہو. کیونکہ والحرمات قصاص، کیونکہ اسلام میں بے حرمتی کے لیے بدلہ ہے. قصاص کا مطلب بدلے کے ہیں. اس لیے قصاص کو قصاص کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کا بدلہ لیا جاتا ہے. تو بھی قصاصی ہوتا ہے کہ قتل کے بدلہ قتل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حرمتوں کی بے حرمتی کریں، حرم اشہر حرم کی بے حرمتی کریں گے تو وہ قتال ہوگا. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم. اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم، جس طرح سے اس نے تم پر حملہ کیا ہے اسی
کا کٹ ٹو کٹ جواب دو. یہ نہیں کہ تم ظلم کرنے لگو یا زیادتی کرنے لگو، بلکہ جتنا اس نے کرا ہے اتنا ہی اس کو تم جواب دو. حرم کے مہینے میں یہ حال ہے. یہی بیت اللہ حرام کا مسئلہ ہے اور یہی حرم کا مسئلہ ہے. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اگر ایسا معاملہ پیش آئے اس وقت بھی تقوی کا دامن مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے آیت میں ارشاد ہے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اس آیت کے شائع نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب فتوحات ہو چکی، فتح مکہ ہو گیا، فتح حنین ہو گیا، طائف ہو گیا، تو اسلامی ریاست کو اسٹیبلشمنٹ مستیب ہو گیا، محفوظ ہو گئی. تو اب جو صحابہ کرام مجاہدین تھے، خاص کر انصار جو نئے مجاہدین تھے، انہوں نے سوچا کہ جو ہے بھائی جہاد میں بہت پیسہ خرچ ہو گیا ہے، بہت مال خرچ ہو گیا ہے اور ہماری جمع پونجی بھی خرچ ہو چکی ہے، تو کیوں نہ کہ اب ہم جو ہے اپنے مال و دولت کو واپس سے کمائیں اور تجارت کریں اور اپنی زراعت کریں، کیونکہ ہمارا بہت کچھ مال جو ہے جہادوں میں، جنگوں میں خرچ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، واحسنوا، اور جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس میں زیادتی سے خرچ کرو، اچھے سے خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اچھے مال خرچ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ حج کے کچھ احکام اور بیان کرنا شروع کر رہا ہے. اس کے اندر کچھ احصار کے احکام آ جائیں گے. اب احصار سے کیا مراد ہے اس کی تو تفصیل آئے گی، اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریم فرما رہا ہے اے ایمان والوں، اگر تم نے حج کا ارادہ کر لیا ہے یا عمرے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس ارادے کو مکمل کرو، بیچ میں کینسل مت کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا حج کو اور عمرے کی جو تم نیت بانی ہے اس کو تم پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اور اگر تم جو ہو قید کر لیے جاؤ یا تم کو روک لیا جائے تو پھر کیا کرو کہ احرام کھولنے سے قبل اپنی قربانی کو قربان کرو. فَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک ہدی جو تم نے بھیجی ہے وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. اب مقام سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء کے نزد اس میں علماء اور فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ محل جو ہے بیت اللہ الحرام ہے اور قربانی کہاں ہوگی؟ صفا کے پیچھے ہوگی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بہت ساری منقول ہے. انہوں نے اپنی کتاب الموطا میں کتاب الحج میں اس طریقے کی بہت ساری روایتیں نقل کری ہیں کہ جو ہے اگر آپ رک جائیں، احصار ہو جائے آپ کا، تو آپ قربانی کہاں کریں؟ بیت اللہ پہنچ کے صفا کے پیچھے جا کے قربانی کریں. لیکن احناف کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے. احناف ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو صلح حدیبیہ میں جو حدیبیہ ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے اور آپ کو قربانی کرنا ہے حدود حرم کے اندر. بس اگر آپ حدود حرم میں قربانی کر لیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، حرم شریف میں قربانی ہوگی. تھوڑا سا فرق ہے. حدود حرم میقات شروع ہو جاتے ہیں اور حرم شریف بیت اللہ الحرام ہے، یہ فرق ہے. تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کو جو قربانی کرنا ہے وہ بیت اللہ میں کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر بیت اللہ نہیں جا پا رہے یا نہیں کر رہے تو حدود حرم میں داخل ہو کر آپ نے قربانی کر لیں، انشاءاللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ دوسرا امام کے نزدیک امام مالک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے نزدیک قربانی یہاں جو کرنا ہے وہ قربانی آپ کے حرم شریف پہنچے گی، حرم شریف قربان ہوگی، صفا کے پیچھے ہوگی، اس کے بعد آپ رسل منڈا سکتے ہیں۔ احناف نزدیک جب آپ قربانی بیت اللہ حرام وہ کیا نام ہے میقات کے بعد حدود حرم میں کر لیں گے تو آپ حلال ہو سکتے ہیں۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک ہدی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ اس کے مقام کے بارے میں علماء کی یہ باتیں جو ابھی آپ کے سامنے بتائی گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوگی، حرم شریف میں ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں حدود حرم میں ہوگی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے نزدیک حدود حرم میں ہوگی، اسی سے اپن کو مطلب ہے۔ آگے سے فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او بھی اذن من رأسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو یا جو ہے تمہارے سر میں کوئی تکلیف ہے تو کیا کرو، ففدیۃ من صیام، تو کیا کرو، فدیہ ادا کرو۔ اب فدیہ کیا ہوگا، ففدیۃ من صیام، چاہے روزہ رکھو، 3 دن کے روزے رکھ لو، حرم شریف میں 7 دن روٹ کے رکھ لو، 10 دن ہو گئے، یا جو ہے بیت اللہ شریف میں 6 فقیروں کو کھانا کھلا دو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کیا کرو قربانی کا جانور قربان کرو، کوئی بھی قربانی جو ہے قربان کرو، چاہے اونٹ کرو، چاہے گائے کرو، چاہے بکری کرو۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنا بڑا جانور قربان کرو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ پھر اللہ فرماتا فمن تمتع بالعمرۃ الحج فما استيسر من الهدی، جس نے حج تمتع کا احرام باندھا تو کیا کرے گا، فمن تمتع بالعمرۃ الحج فما استيسر من الهدی، جس نے حج تمتع کا احرام باندھا، اسی طریقے سے جس نے حج قران کا احرام باندھا اس کے لیے کیا ہے، قربانی کرنے کے بعد ہی حلال ہوگا، اور اس کو قربانی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ افراد کر رہے ہیں قربانی لے کر جائیں نہیں جائیں وہ جو ہے الگ کی بات ہے، لیکن تمتع یا قران کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ قربانی لے کر جانا ہے، یعنی کہ وہاں قربانی کرنا ہے۔ تو تمتع کیا ہوتا ہے، تمتع اس قسم کا حج کو کہتے ہیں جس میں آپ نے حج عمرے کی نیت بانی، عمرہ پہلے کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد پوری طریقے سے عمرے سے حلال ہو گئے آپ، پھر یوم ترویہ دن آپ نے پھر سے احرام باندھا اور آپ نے حج ادا کرا، یہ ہو جائے گا حج تمتع ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ انجوائمنٹ والا، یعنی کہ حرم اگر آپ احرام باندھ لیں گے تو سبزیاں حرام ہو جاتی ہیں، بیوی ہے، شکار ہے، یہ سب حرام ہو جاتی ہیں، لیکن عطر لگانا حرام ہو جاتا ہے، تیل لگانا منع ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اگر آپ عمرے کے بعد آپ کھول لیں تو آپ حلال ہو گئے، ہر چیز آپ کی جائز ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الحج فما استيسر من الهدی، تو اس کو بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جائے اور اپنا قربانی جانور کرے۔ اسی طریقے قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا ایک ہی احرام باندھنا جائے گا میقات سے، اور جب تک حج نہ ہو جائے گا احرام سے حلال نہیں ہوا جائے گا۔ تمتع میں احرام سے حلال ہو لیا جائے گا، پھر نہ احرام باندھا جائے گا۔ حج تمتع میں جو ہے 2 احرام ہوتے ہیں، حج قران میں 1 احرام ہوتا ہے۔ حج تمتع میں عمرے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، حج قران کے بعد عمرہ کر کے انسان حلال نہیں ہوتا، بلکہ وہ احرام میں رہتا ہے، اور وہ کب حلال ہوتا ہے، یوم نحر کے دن جب وہ سر منڈاتا ہے۔ حج تمتع میں عمرہ کرا، سر منڈایا، حلال ہو گیا، پھر حج کرا، پھر احرام بانا، حج کرا، پھر سر منڈایا، 2 احرام بنتے ہیں اور 2 حلال ہوتے ہیں۔ قران میں ایک ہی احرام بنتا ہے اور ایک ہی بار حلال ہوتا ہے انسان۔ تو کیا فمن تمتع بعمرۃ الحج فما استيسر من الهدی، تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جائے۔ فمن لم یجد، اب کسی کو قربانی کا جانور نہ ملے تو کیا کرے، فصیام 3 ایام فی الحج۔ ہاں ایک بات رہی گئی یہاں پہ، اوپر جو آیت میں تذکرہ آیا ہے ففدیۃ من کان مریضا او بھی اذن من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا تمہارے سر میں تکلیف ہو گئی، جوئیں ہو گئیں، تو کیا کرو، سر منڈالو اور اپنا قربانی یا ہدیہ ادا کر دو، قربانی ادا کر دو، جربان ادا کر دو۔ اس کا قصہ ہے حدیث شریف، اس کی ثبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ ایک دفعہ کسی صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آگ کا چولہا پھونک رہا تھا اور میرے جسم پر، میرے چہرے پر جوئیں ٹپک رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس اور فرمایا کہ تمہیں ان جوؤں سے تکلیف تو ہوتی ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں صلی اللہ کے رسول بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اپنا سر منڈالو۔
سر منڈالو اور جو ہے ہدی یا نسک پیش کر دو، یعنی کہ قربانی کے جانور پیش کر دو اگر تمہارے پاس ہو۔ تو انہوں نے کہا سر میرے پاس قربانی جانور نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یا تو پھر 6 روزے رکھ لو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یا پھر جو ہے 3 روزے 10 روزے رکھو، 3 روزے بیت اللہ میں حرم میں، اور 7 روزے اپنے ملک اپنے گھر جا کے، تو یہ 10 ہو گئے۔ اب یہاں اس لیے 10 کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے، یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا، آدمی اس چیز میں کنفیوز ہو سکتا تھا، شک ہو سکتا تھا کہ آیا جو 3 روزے حج میں رکھنا ہے یا 7 روزے گھر جا کے رکھنا ہے، یعنی الگ الگ چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، فرما کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے کہ نہیں، کرنا ایسا ہے کہ 3 روزے حرم میں رکھنا ہے اور انہی کو کنٹینیو کر کے 7 روزے تم اپنے گھر پہ جا کے رکھنا ہے۔ جب یہ کرو گے جبھی تمہارے روزے پورے کتنے ہوں گے؟ 10 روزے ہوں گے۔ اور ایک بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، حج قران حج تمتع مسجد حرام کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام، اور تمتع اور قران جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور وہ جو مکہ شریف کے رہنے والے نہیں ہوتے، یا ان کی فیملی مکہ شریف میں یا حرم شریف میں نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو فیملی ہے جو مکہ شریف میں اس کی فیملی ہے، مکہ شریف کا مقیم ہے، تو وہ افراد ہی کرے گا، تمتع اور قران نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں سے عمرہ کرنا کبھی بھی کر سکتا ہے، عمرہ کرنا آسان ہے۔ لیکن جو باہر دور دراز جگہوں سے آئیں گے وہ ان لوگوں کے لیے تمتع اور قران کی اجازت ہے، کیونکہ حج عمرہ بار بار کرنے کا موقع ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ تمتع اور قران جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، وہ افراد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر علماء کا رائے یہ ہے کہ تمتع کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، آدمی اس میں حلال بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الحج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی تم جو ہو کیا نام ہے، اگر تم ہدی قربانی نہیں کر سکو، پیش نہیں کر سکو، تو تمہارے لیے دوسرے آپشن ہے، کیا ہے؟ پہلا تو آپشن قربانی کا ہے۔ اب قربانی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دے دیے ہیں آپ کو۔ ایک آپشن آپ کا یہ ہے کہ آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیے، اور کتنا کھانا کھلائیں گے؟ نصف سا، جو ایک جو ہے مسکین کھانا کھلانے کا حد کی جو حد مقرر کری گئی شریعت نے وہ ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی ہے کہ اگر ہم مسکین کھانے میں کھلا سکتے تو کیا کریے؟ 10 روزے رکھیے۔ اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا؟ 3 روزے آپ حرم شریف میں رکھیے اور 7 روزے آپ گھر پہنچنے کے بعد رکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہر معاملے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری۔ السلام علیکم۔